بیان حضرت شیس علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کی خاطر غم کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ سے تیرے سے ایک فرزند پیدا فرمائے گا اور اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد پیدا ہوئے حضرت شیس علیہ السلام، جو حسن صورت اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم کے نزدیک زیادہ محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان واقع ہو تو تم اس زمانے کے بعد تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھائیے جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو نصیحت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیس اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجسس و خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا گیا۔ وہ لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعت میں مشغول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیس کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض طباعت حضرت شیس علیہ السلام کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب ان کی عمر کے 9 برس گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو جا پہنچی۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعض نصیحتوں میں سے یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ جس میں یہ خصلتیں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ یعنی اپنائیت سے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹے دوسرے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبت میں صبر کرنا، شکر الہی کا ذکر کرنا۔